تم اپنا دامن بچھا دور نکلتے نکلتے ایک جنگل میں گئے، معمول کے مطابق خیمہ لگایا، اور خیمہ لگانے کے بعد اس میں چراغ جلائے، اور آپ تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ تلاوت کرتے کرتے آہیں بھرنے لگے، آہوزاریاں کرنے لگے۔ جب آہوزاریاں کر رہے تھے تو انہی دنوں حال یہ ہوا کہ مختار ثقفی وہ یزیدیوں سے بدلہ لے رہا تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اے محبوب یحییٰ ابن زکریا، جب لوگ اسے قتل کیے تو یحییٰ کے بدلے میں ہم نے 70,000 لوگوں کا قتل کروایا، اور جب تیرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو حسین کی شہادت کے بدلے میں 70,000 اور مزید 70,000 قتل کروائیں گے۔ تو کربلا میں تو 22,000 کا لشکر تھا، لیکن 1,40,000 کو کربلا کے بدلے میں قتل کروایا گیا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اس کے لیے مختار ثقفی اٹھا، جس نے کربلا کا ذکر سن کے ہنسا اسے بھی قتل کروایا گیا، جس نے تائید کی اسے بھی قتل کروایا گیا، جس نے مسکرایا خوش ہوا اسے بھی قتل کروایا گیا۔ ایک ایک کو چن چن کر بدلہ لیا، اور جو مختار سے بچ گئے اس کا بدلہ پھر اللہ نے لیا۔ کسی کا چہرہ گدھے کی طرح ہوا، کسی کا چہرہ سور کی طرح ہوا، بڑے عجیب حالات ہوئے۔ وہ ایک الگ ہی عنوان ہے جو بہت رقت رکھتا ہے، بہت دل سوزی، تڑپ جاتا ہے آدمی اس داستان کو سن کر، جب قدرت نے بدلہ لیا ہے یزیدیوں سے۔ تو جنگ ہوئی، اور جنگ میں پہلی مرتبہ جو جنگ ہوئی اس میں عبید اللہ ابن زیاد، یہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ زیاد کا بیٹا ہے، اور یہ زیاد کون ہے؟ یہ زیاد زمانے جاہلیت میں ایک صاحب کے زنا سے پیدا ہوا تھا زیاد، اسی کا بیٹا ابن زیاد ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد یزید کے بعد کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار، جتنا کربلا میں یزیدیوں نے ننگا ناچ کیا ہے اس کا یزید کے بعد سب سے بڑا ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ نام یاد رکھیں۔ تو جب جنگ ہوئی مختار کے ساتھ، کربلا تو ہو چکا، حسین کے جھنڈے تو کربلا میں گڑ گئے، حسین کا سر تو بلند کر دیا قدرت نے، لیکن جب ان یزیدیوں کا انجام ہوا تو ابن زیاد پہلی مرتبہ جنگ میں میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگا۔ تو وہ پیدل بھاگ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے شام ہوئی، اور وہ شام پھر رات میں بدل گئی۔ اس رات میں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ اس میں چراغ جل رہا ہے، اور کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو ابن زیاد نے سوچا کوئی مومن ہی ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے خیمے میں، اور نیک ہی ہے، اور وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا اس وقت، زبان اس کی سوکھ کر کاٹا ہو چکی تھی۔ وہ خیمے پہ آیا تو اس نے خیمے کے اندر جھانکا تو ایک نورانی شکل تھی، وہ شکل امام زین العابدین کی تھی۔ ابن زیاد پہچان گیا، ابن زیاد پہچان گئے حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے۔ اس نے سلام کیا، جیسے نظر اٹھی حضرت امام زین العابدین نے اس کو جواب نہیں دیا سلام کا، اور پھر کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اے بزرگ، میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے پانی کی پیاس لگی، آپ مجھے پانی پلا دیں۔ آپ نے اپنے مشکیزے سے انڈیلا پانی اور کٹورے میں اس کے ہاتھ میں دیا، لے پی لے۔ اس نے پانی پیا، اس کی پیاس نہ مجھے، اس نے کہا اے بزرگ ایک بار اور دے دیں۔ آپ نے پھر دیا، پھر کہا اے بزرگ ابھی بھی پیاس نہیں، مجھے ایک بار اور دے دیں۔ تو امام زین العابدین نے پورا مشکیزہ اٹھایا، کہا لے پی لے، پورا مشکیزہ وہ پی گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ پینے کے بعد کہا پہچانا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا اے بدبخت، اگر تجھے نہ پہچانوں گا پھر کس کو پہچانوں گا؟ میں تجھے بھول کیسے سکتا ہوں؟ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے نا، تو ہی کوفہ میں بیٹھے بیٹھے خط بیچتا تھا، اب یہ کرو، اب پانی بند کرو، اب یہ کرو۔ تیرے ہی حکم سے بیبیوں کے خیمے جلے تھے، تیرے ہی حکم سے نیزے پہ سر بلند ہوئے تھے، تیرے ہی حکم سے میرے گھر کی عورتوں کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا۔ تو وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے نا؟ اس نے کہا میں نے تو نام اس لیے ڈر سے نہیں بتایا تھا کہ پہچان لیں گے تو پانی نہیں دیں گے، آپ نے مجھے پہچانا پھر بھی مجھے پانی پلایا، اور اتنا
کہ اپنا مشکیزہ میرے ہاتھ میں دے دیا، میں سمجھا کہ آپ پہچانے نہیں مجھے۔ اس وقت امام زین العابدین نے بڑے جذبات کی کیفیت میں کہا تھا، ابن زیاد تو نے سلام کیا تبھی میں نے تجھے پہچان لیا، میں تجھے بھول کیسے سکتا ہوں؟ اسی لیے تو میں نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ سلام کا جواب یہ دعا ہے، اور اہل بیت کے دشمنوں کو دعا نہیں دی جاتی۔ لیکن چونکہ تو پانی مانگنے آیا تھا، یہ خیرات ہے، ہم دعا سب کو نہیں دیتے لیکن خیرات سب کو دیا کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے پہچاننے کے بعد آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ ارے جو کچھ تو نے کیا یہ تیرے خاندان کی ریت ہے، جو کچھ میں نے کیا یہ میرے خاندان کی ریت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ ہے بات کربلا، آج ہم اس کو بھول۔ عبید اللہ ابن زیاد اگر بھیک مانگنے آتا ہے تو امام زین العابدین اس کو بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ آج اپنے سگے بھائی کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں، آج اپنے پڑوسی کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر بتائیں کہ حسینیت کیا ہے؟ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں، جس امت کے لیے حضور نے پوری رات آنسو بہائے، آج وہی امت ہماری آنکھ میں کانٹا لگ رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی تجارت ترقی پر ہے تو مسلمان اسے دیکھ کر کے جلتا ہے، کسی کی بیٹی کو حسن ہے تو مسلمان اس کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی اتنی حسین کیسے۔ سحر جادو کروائے جاتے ہیں، ان بیٹیوں کے رشتے باندھے جاتے ہیں۔ آپ غور فرمائے مسلمانوں، حسینیت سے تم کتنے دور جا پڑے ہو۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔